بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جنود مجندہ بنایا ہے، یعنی دنیا میں ہم ہر کوئی ایک دوسرے کا محتاج اور ضرورت مند ہے۔ اسی وجہ سے کئی معاملات میں لین دین بھی چلتا ہے، آدمی قرضہ لیتا ہے، قرضہ دیتا ہے۔ بعض اوقات اچانک موت آ جاتی ہے، انسان جو پلاؤ اپنے دماغ میں پکا رہا ہوتا ہے وہ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ اب وارثین لواحقین کو یہ پتہ نہیں کہ کس کا لینا ہے، کس کو دینا ہے یا کس سے لینا ہے۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے آدمی اچانک مر جاتا ہے اور اس کی متروکہ اشیاء کہاں ہیں، کتنی ہیں، بینک بیلنس کیا ہے، کدھر ہے، کس بینک میں ہے، کوئی وارثین کو خبر ہی نہیں، اور غیر لوگ یتیموں کا مال قبضہ کر جاتے ہیں۔ اگر ہم وقت سے قبل پیغمبر کائنات محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا ہوتا، یہ معاملاتی بگاڑ اور فساد نہ پیدا ہوتا۔ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت بیان کرتے ہیں، 2738 نمبر یہ روایت اور حدیث ہے بخاری کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما حق امرئ مسلم لہ شیء یوصی فیہ، جس مسلمان کے پاس کوئی بھی چیز ہو جس کی وہ وصیت کر سکتا ہے، وہ وصیت کر سکتا ہے، کوئی بھی چیز ہے، مال ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، آپ نے فرمایا یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ، 2 راتیں نہیں گزرنی چاہیے، اور ایک روایت میں 1 رات کا اور ایک روایت میں 3 راتوں کا بھی لفظ ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس پر کوئی وقت ایسا نہیں گزرنا چاہیے، ہر وقت ہر لمحہ اس کی وصیت لکھی ہوئی اس کے پاس رہنی چاہیے۔ آپ اپنے پاس ڈائری میں لکھ دیں، میں اتنی چیزوں کا مالک ہوں، میں نے فلانے کو دینا ہے، فلانے سے لینا ہے، اور یا میرے مرنے کے بعد یہ مال مدرسے کو دے دیا جائے، مسجد کو دے دیا جائے، غریبوں کو دے دیا جائے، ہسپتال کو دے دیا جائے، یہ سب کچھ تحریر اس میں ہونی چاہیے۔ اور ایک روایت میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہر وقت یہ چیز لکھی ہوئی تیرے سرہانے کے نیچے رہنی چاہیے تاکہ تیری اولاد الجھن کا شکار نہ ہو۔ کیا معلوم کہ کس وقت موت آ جائے اور سارے پروگرام وہیں کے وہیں رہ جائیں۔ اس کی مثال میں بخاری سے عرض کر رہا ہوں۔ بخاری شریف میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، 2760 نمبر حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک آدمی رسول اللہ کے پاس آیا، اور اگلی روایت میں اس آدمی کا نام بھی موجود ہے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الانصار، آ کر کہتے ہیں ان امی افتلتت نفسہا، اے اللہ کے پاک پیغمبر میں گھر سے باہر تھا، میری ماں اچانک فوت ہو گئی ہے، اچانک اس پہ موت آ گئی ہے، وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، مجھے یقین ہے اگر میری ماں وہ کلام کرتی یا مجھے پا لیتی، وہ کوئی نہ کوئی وصیت ضرور کر جاتی، مال کے صدقے کا کہہ دیتی۔ اے اللہ کے پیغمبر لیکن بات یہ ہے کہ میں وہاں موقع پہ موجود نہیں تھا اور لکھی ہوئی کوئی تحریر بھی نہیں ہے، آفا اتصدق عنہا، کیا اب میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نعم تصدق عنہا، تو اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیں۔ اچانک موت آ جائے، سارے پروگرام تباہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو پہلی حدیث کے راوی ہیں، وہ ایک حدیث بخاری میں 6416 نمبر حدیث ہے، وہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تو صبح کرے شام کا انتظار نہ کر، اور جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر،
لیکن ہم نے تو بڑھاپے کا انتظار کر رکھا ہے، ہم نے تو بڑھاپے کا انتظار کر رکھا ہے۔ بلا مبالغہ یہ کہہ رہا ہوں، ہم میں جو افراد بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیے کہ کس نے اس پر عمل کر رکھا ہے، اس حدیث پر؟ بہت مشکل ہے کہ کوئی ایک فرد کہے کہ میرا اس حدیث پر عمل ہے۔ یار ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے معاملاتی فساد کو ختم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور معاملات کو مشکل سے نکالنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس وجہ سے میرا عزیز ہم پہ لازم اور ضروری ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر چیز کو تحریر کر کے اپنے پاس رکھیں، اور اس میں ہم یہ بھی تحریر کریں کہ میرے اتنے بچے ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں، بلکہ اس میں وصیت کر جائیں کہ میرے مال کو شریعت کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ میری ماں زندہ ہے، اس کو یہ دیا جائے، اس کا یہ حصہ ہے، میری اتنی بیٹیاں، اس کا یہ حصہ ہے، میرے بیٹے ہیں، ان کا یہ حصہ ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے اس طرح کی وصیت کرنے کی؟ ہم نے تو ڈنڈی مارنی ہوتی ہے کہ مرتے ہوئے ہم نے بچیوں کو محروم کرنا ہوتا ہے، اور بچوں کے کھاتے سب کچھ ڈالنا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے اوپر 2 راتیں بھی نہیں گزرنی چاہیے، لیکن تیری وصیت لکھی ہوئی تیرے پاس ہر وقت رہنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاملات کو اور معاشرے کو اور زمانے کو سدھارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ۔